قمار بازی، جوا، کون سی برائی تھی جو مکے میں نہیں پائی جاتی تھی؟ ایک آدمی کو اکیلا سفر کرنا بہت مشکل تھا، عورت کو تو چھوڑیے، عورت تو سفر ہی نہیں کر سکتی تھی، مرد کی میں بات کر رہا ہوں، ایک آدمی اکیلا سفر کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین انسان کو پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں آنا ہمارے لیے مبارک ہے، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مبارک ہے۔ آپ نے انسان کے دلوں کو منور کر دیا۔ آپ یقیناً آپ جو ہے منور تھے، آپ نے دنیا کو جگمگا دیا، دلوں کی تاریکی کو، دنیا کے اندھیرے کو، دنیا سے جو تاریکی تھی، دنیا کے اندر جو برائیاں تھی، کفر کی برائی، شرک کی برائی، ساری برائی کو آپ نے ختم کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ جب لوگ اکیلا سفر کرنے سے ڈرتے تھے، ایک عورت، ایک مرد، ایک آدمی تنے تنہا ایک جگہ سے بہت دور سفر کر لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ یا آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ جو لے کر کے آئے سراپا رحمت والی تعلیم لے کر کے آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ اپنی قوم تک محدود تھے، ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی اپنی قوم ہی تک محدود تھے، لیکن پیغمبر عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے نبی، پورے جہان کے لیے رسول بن کر کے آئے۔ آپ کی تعلیمات روشن، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فرمان منور ہے، جو آپ کے فرمان پر چلے گا اس کی زندگی منور ہو جائے گی، اس کی زندگی سے تاریکی ختم ہو جائے گی، وہ آدمی خوش قسمت کہلائے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی رہے گی۔ آج یکم جنوری، آج پوری دنیا میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، پہلا سال ہے، نیا سال ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں ہم مسلمانوں کا سال شروع ہو چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال شروع ہو چکا ہے، اور دیکھیں لوگ مسلمان بھی نیا سال منانے کے چکر میں، جبکہ ہمارا سال کب شروع ہو گیا، آج تیسرا مہینہ چل رہا ہے، پھر بھی نیا سال۔ اب سوچیں نیا سال کیا پیغام لاتا ہے، نیا سال میں لوگ کیا کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب کام، خصوصاً 31 دسمبر کی رات جو ہوتی ہے، وہ رات تو سمجھ لیں شراب میں ڈوبی ہوتی ہے، شراب و کباب میں، عورتوں سے رنگ رلیوں میں ڈوبی ہوتی ہے، مارکیٹ میں، دکان میں، محلوں میں، اور جو ہے بازاروں میں آپ کو شراب کی بوتل نہیں ملے گی، اتنی تعداد میں لوگ پیتے ہیں۔ اس میں مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی پہچان نہیں رہتی ہے، وہ شراب کی رات، کباب کی رات، موج مستی کی رات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سال میں 2 عید دی ہے، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، شراب نہیں پیتے، رنگ رلیاں نہیں مناتے، اس طرح سے موج مستی نہیں کرتے، ہم عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہماری عید ایسی ہوتی ہے کہ عید کے دن بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں۔ تو جب عید اور بقرعید میں شراب، کباب، اس طرح کی موج مستی جائز نہیں، تو سال رواں پہ، نئے سال کی آمد پر یا عیسوی سال کی آمد پر ہم یہ کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اس میں عجیب و غریب خرافات ہے، پکنک منانا، آتش بازی کرنا، یا پھر جو ہے عجیب و غریب توہمات اور خیالات، یا کسی چیز سے بدفعلی لینا، یہ چیز منحوس ہے، پرانے سال کی اس کو پھینک دو، نیا سال کا سامان لاؤ، اس سے برکت آئے گی، یا جو ہے غلط سوچ اور غلط فکر جو ہے اپنے اندر لانا، ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ساری چیزیں، ساری باتیں غلط ہیں۔ اسلام کے اندر تو ویسے نیا سال کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، اسلام کے اندر نیا سال منانے کا، نیا سال جو ہے نیا سال کے لیے کچھ کرنے کا، اس کا کچھ ثبوت اور اس کی کوئی باتیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، یہ تو زمانہ ہے، چلتا رہے گا، ہفتہ گیا، مہینہ آیا، سال آیا، پھر سینچری آتی ہے، صدی گزرتی ہے، تو یہ تو آتے ہی رہیں گے، دن اور رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، یہ قدرت کا نظام اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنا رکھا، آتا جاتا رہے گا۔ آج اگر ایک جنوری ہے تو آج کون سا گل کھلا ہوگا؟ کیا آج لوگ نہیں مرتے ہیں؟
پریشانی نہیں آتی کہ آج مصیبتیں اور بلائیں نازل نہیں ہوتی؟ آج اگر نیا سال کے مناسبت سے اگر نیا سال مبارک ہوتا ہے، نیا سال پہ خوشی ہوتی ہے، تو آج تو کسی کو نہیں مرنا چاہیے، آج کسی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دنیا میں بھوک سے، غربت سے، لاچاری سے، بیماری سے کتنے لوگ مرتے ہیں۔ تو جو کل تھا وہی آج ہے، جو پرسوں تھا وہی آج ہے، جو اس سے پہلے تھا وہی آج ہے۔ دن و رات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، بس فرق ہمیں سمجھنے کا ہے کہ اگر ہم نئے سال سے نصیحت لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن صرف ہم سال سے کیوں نصیحت لیں گے؟ ہمارا جو کل گزرا ہے اس سے کیوں نہیں نصیحت لیتے ہیں؟ جو ہمارا مہینہ اس ربیع الاول سے پہلے جو سفر کا مہینہ تھا ہم نے اس سے کیوں نہیں نصیحت کی؟ اس سے پہلے جو محرم کا مہینہ گزرا اس سے ہم نے کیوں نہیں نصیحت کی؟ ایک مومن کا موقف ہوتا ہے، اس کا طرز زندگی ہوتا ہے کہ ہر بیتے ہوئے لمحے سے ہم سبق حاصل کریں، ہر گزری ہوئی کہانی سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے لیے تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، اور ان قوموں کا بھی تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ کتنی ایسے قومیں ہیں زمین سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اسے پلٹ دیا، ایسے 20 ڈالا زمین کے نیچے جیسے لگتا ہے یہاں بستی ہی نہیں تھی۔ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عذاب دے کر کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صف ہستی سے مٹایا۔ تو کہانیاں، ماضی کی تمام داستانیں، تمام قصے کہانیاں ہمارے سامنے، ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں گے اور ان چیزوں سے ہم نصیحت حاصل کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم خوشی منائیں کہ ہمارے لیے نیا پیغام آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ ہر لمحہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ کس چیز کی خوشی آپ منا رہے ہیں کہ نیا سال آیا ہے؟ آپ کو تو غمگین ہونا چاہیے، آپ کو غمگین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی 50 سال کی زندگی ہے، 1 سال کم ہو گیا، بس جو ہے 49 سال رہ گیا آپ کی زندگی کا، 1 سال کم ہو گیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ غمگین ہونا چاہیے؟ آپ کو غمگین ہونا چاہیے۔ اور اگر بہترین مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان کی رمق، ایمان کی حرارت اگر ہمارے دل میں ہے، تو آج 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری کو ہمیں غمگین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس لیے کہ آج کے دن شراب پیا جاتا ہے، آج کے دن زنا کیا جاتا ہے، آج کے دن برائیاں کی جاتی ہیں، آج کے دن معصیت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ غمگین ہونا چاہیے؟ ایک مومن کو تو تکلیف محسوس ہونی چاہیے ان چیزوں سے۔ اس سال کی شروعات برائی سے ہوتی ہے، جب انسان شراب کے ذریعے نیا سال منائے گا، پکنک کے ذریعے، نوجوان نوخیز لڑکیوں کے ذریعے نیا سال منائے گا، آتش بازی کر کے، فضول کام کر کے، معصیت کا کام کر کے، نافرمانی کا کام کر کے اپنے نیا سال کا آغاز کرے گا۔ اس کا نیا سال کیسا ہوگا؟ ایسے ہی شراب والا سال ہوگا، ایسے ہی برائی والا سال ہوگا، ایسے ہی غلط کام والا سال ہوگا۔ ہم مومن کا وتیرہ اور ہم مومن کا موقف طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر سپوز دیٹ ہم نئے سال سے ہی نصیحت لینا چاہتے ہیں، چاہے عیسوی سال ہو چاہے ہجری سال ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی تاریخ دی ہے، ہمیں عیسوی سال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ عیسوی سال کا آئے گا، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ دی ہے، اور وہ تاریخ بھی منفرد تاریخ ہے جو چاند کے حساب سے ہے، وہ قمری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی نسبت بھی بڑی سنہری، بڑی جو ہے روشن تاریخ ہے۔ وہ ہجری تاریخ کی ابتدا اور اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ اتنی اچھی نسبت اور اتنی اچھی تاریخ ملی، پھر بھی ہم خوشی منائے تو انگریزی تاریخ پہ، عیسوی تاریخ پہ۔ یہ مومن کیسے، مومن کہاں گیا کہ خوشی غم کے دن مومن خوش ہوتا ہے، برائی کرنے کے دن مومن خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ کہاں گئی ہمارے ایمان کی پہچان، اور کہاں ہم کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی تاریخ دی ہے، اور عربی تاریخ کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والے مہینوں میں سے بنایا، 4 عظمت کے مہینے ہیں، ان عظمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اتنا بہترین مہینہ۔ اور پھر اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہم کو، ہماری عورتوں کو، مسلمانوں کو عاشورہ پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن 1 جنوری پتہ ہے، پکنک معلوم ہوتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات جو ہیپی نیو ایئر نائٹ
ہیپی نیو ایئر نائٹ منانے پتا ہوتا ہے لوگوں کو، اور اس دن کیا کیا کرنا ہے سارا کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے جو اس کے اندر کام ہوتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ہماری زندگی جو ہے مختصر زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کے ہر بیتے ہوئے لمحے سے نصیحت لیں گے، نہ کہ سال مہینے اور صدی سے نصیحت حاصل کریں گے۔ آپ کس وقت چلے جائے پتا ہے، کسی کی زندگی کی تو گارنٹی نہیں ہے۔ آپ تو سال کی بات کرتے ہیں، ہمیں سیکنڈ کا، لمحے کا، اور لمحے کا بھی جو لمحہ ہوتا ہے اس کا بھی پتا نہیں ہے، تو پھر آپ سال سے نصیحت کیوں لیں گے؟ ایک مومن کس سے نصیحت دے گا؟ ہر سیکنڈ سے، ہر لمحے سے، ہر وقت اور ہر آن اور ہر لہجے سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ کب کس وقت موت کی سواری آ جائے اور موت کی سواری پر بیٹھ کر کے قبر میں چلے جائے، کیسے کسی کو پتا نہیں۔ میرے بھائی ہم گزرے ہوئے لمحے سے، ہم بیتے ہوئے اوقات سے اپنی اصلاح کریں۔ ماضی ہمارا آئینہ ہوتا ہے، ماضی ہمارا آئینہ ہے، اس میں ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں، اس میں اپنی ہم تقدیر دیکھتے ہیں، اس میں اپنا ہم مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی میں کیسی خطا ہوئی، کن باتوں پہ خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوموں کو سزا دیا ہے، کن باتوں پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان باتوں سے بچ جائیں، ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ جیسے کہ شیخ محترم شیخ رئیس صاحب نے بتلایا کہ مومن وہ لوگ گھاٹے سے بچ جاتے ہیں جو چار خوبی کے مالک ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق بات لوگوں تک پہنچائی، اور صبر کا دامن تھاما۔ چار صفات اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو خسارے سے بچ جائے گا۔ اس چار صفات کو پیدا کرنے کے لیے سال کی ضرورت نہیں، ہر لمحہ ہمیں چاہیے نصیحت لینا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ موت کا دن فکس ہے، موت کی تاریخ فکس ہے، موت کا وقت متعین ہے، لیکن معلوم کسی کو نہیں، معلوم کسی کو نہیں کہ کس کو موت آنی ہے۔ موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، اور موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جب ہمیں ہماری موت کا دن پتا نہیں، اس آدمی کو کتنا تیار رہنا چاہیے، کتنا تیار، بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ نہ جانے کس گھڑی، کس وقت، کس لمحہ، کس ٹائم ہماری اجل آ جائے، موت آ جائے اور اللہ کے پاس چلے جائے۔ ہمیشہ ہماری نظروں میں آخرت ہونی چاہیے، ہمیشہ ہماری نظروں میں قبر، حساب کتاب، جنت جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کی سزائیں، دوزخ کی سزائیں، دوزخ کے عذاب، دوزخ کا آگ، ساری چیزیں ہمارے نظروں میں۔ مومن اپنی اگر ایک مومن نے آخرت کو اپنی نظر سے اوجھل کر دیا تو پھر اس کی زندگی بہتر زندگی نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، مومن کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی نظروں میں ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم نئے سال سے سپوز دیٹ نئے سال سے ہی اگر ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نصیحت لیں، ہم برائی کا ارتکاب نہ کریں ورنہ افسوس ہوگا۔ ایک مسلمان نئے سال کی ابتدا شراب سے، برائی سے، لڑکی سے، زنا سے، غلط کام سے یا ایسی مبارک بادی سے نئے سال کی ابتدا کرے جو جائز نہیں، تو ہمارا پورا کا پورا سال خراب ہو جائے گا۔ برائی کا اثر ہمارے سال پر، ہماری زندگی پر اور ہمارے اوقات پر پڑ جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم عیسوی سال سے، ہجری سال سے نصیحت لیتے ہیں تو ہم بہترین نصیحت لیں۔ نصیحت کس طریقے سے لیں گے؟ نصیحت ہم یہ لیں گے کہ ایک مومن کی زندگی عارضی زندگی ہے، ایک مومن کی یا ایک مسلمان کی یا انسانوں کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے یا دارالفنا ہے، یہاں کام کرنا ہے، نتیجہ آگے ملے گا، یہاں ہمیں کرتے جانا ہے، پھل ہم کو آگے ملے گا۔ یہاں پھل نہیں ہے، یہاں نتیجہ نہیں ہے۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ نتیجہ دیتا، اگر غلط کام پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا، سزا دیتا، تو کوئی چھوڑ نہیں ملتا آپ کو، کوئی ٹکٹ نہیں ملتا آپ کو، کوئی زنا کرنے والا نہیں ملتا آپ کو۔ کیوں؟ پتا ہے اس کو مجھے سزا ملے گی۔ جب ٹیچر کلاس میں آتا ہے، اسٹوڈنٹ جب ٹیچر نہیں ہوتے ہیں خوب ہلّا گلا ٹیبل پہ بچے بجاتے رہتے ہیں، جب کلاس میں ٹیچر آ گیا کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو کر کے، جو جتنا بدماش بچہ رہے گا وہ اتنا شرافت سے بچے گا، ایسا لگے گا اس سے بڑا کوئی شریف ہی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اسے ٹیچر کی طرح سزا دینے لگ جائے تو کوئی غلط کرتا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں پہ نتیجہ نہیں ہے، یہاں پہ عمل ہے، چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں۔ دیکھیں دنیا میں کتنے کافر لوگ پڑے پڑے ہیں، اگر سزائیں ملتی ان کو تو کوئی کافر بچتا، کوئی کافر نہیں بچتا، سارے لوگ ڈر کے مارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن سزا یہاں نہیں ہے۔ یہاں بسا
بھیجتا ہے، کبھی طوفان بھیجتا ہے، کبھی زلزلے بھیجتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آفات کو بھیجتا ہے، آسمانی آفات کو، کہیں پر قہر نازل کرتا ہے، کہیں پر لوگوں کی بارشوں کو چھین لیتا ہے، کسان کھیتی کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، وہ زندگی بھر اولاد کے لیے تڑپتا اور ترستا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آفتوں کو، مصیبتوں کو نازل کرتا ہے کہ کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ تو نئے سال سے ہی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نصیحت لینا چاہتے ہیں تو نصیحت کیسے لیں گے؟ کہ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی زندگی عارضی زندگی ہے، زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ذکر فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر شے کو فنا لازم ہے، دنیا کی ہر شے ملیا میٹ ہو جائے گی، ہر چیز کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کچھ بچنے والی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شے کو بقا نہیں، کوئی بھی چیز محفوظ اور صحیح سالم نہیں رہنے والی، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر گھر بناتے ہیں، 25 100 منزلہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کتنے منزل؟ 100 سے بھی زیادہ منزل عمارت کی یہاں۔ یہ زمین جس پہ چلتے ہیں، زمین جس پہ ہم بنگلے، جس پر ہم جو ہے سارا کاروبار انجام دیتے ہیں، یہ دھرتی ہل جائے گا۔ اس دھرتی میں زلزلہ قائم ہو جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور وہ آسمان جو ہمارا چھت بنا ہوا ہے، جو ہمیں بارش کا کام دیتا ہے، روشنی کا کام دیتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، سورج اور چاند لگے ہوئے ہیں، ستارے اور پنکھوں لگے ہوئے ہیں، غائب ہو دیتے ہو، میں سزا بھگتتے پریشان ہو گیا، تو وہاں موت کا طلبگار ہوگا، جہنم کے داروغے ہوگا، مجھے موت دے دو، ایسی دوا دے دو کھانوں میں مر جاؤں، لیکن وہاں موت نہیں آنے کا۔ اور جو ہے، اور تصور کریں ان جنتیوں کے بارے میں، ان نعمت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں جو جنت میں ہوں گے، عیش و آرام میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہماری زندگی یوں ہی چلتی رہے، کبھی موت نہیں آئے۔ اور وہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی جنت، ایک ادنا مسلمان، ایک ادنا جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی، اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر۔ اگر ایک گھر بن جاتا ہے ہمارا، کوئی سٹی میں بڑے شہر میں اگر ہمارا کوئی مکان ہو جائے تو چرچے میں ہم ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ فلاں آدمی کا شہر میں، اسٹیٹ میں، فلاں شہر میں اس کا مکان، اس کا بنگلہ، آپ تصور۔ اور اگر کسی کا پوری دنیا کسی کی اگر ہو جائے تو کتنا بڑا مالک ہوگا؟ بہت بڑا مالک۔ اور اگر اس دنیا کے برابر 10 دنیا مل جائے، دنیا کا کتنا بڑا انسان ہوگا۔ تو ایک مومن کو سوچنا ہے کہ زندگی ہماری فانی ہے، ہمیں اگلی زندگی کے لیے عمل کرنا ہے، توشہ، تقویٰ اور نیک عمل اکٹھا کرنا ہے، اپنے دامن میں کانٹے نہیں، اپنے دامن میں نیکیوں کے پھول لے کر کے جانا ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوگی، قبر کی منزل ہوگی، حساب و کتاب کا منظر ہوگا، ان صراط پہ چلنا پڑے گا، اور جنت و جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ہمارے کندھے پہ 2 فرشتے نیکیاں اور بدی لکھتے ہیں، دن رات ہمارا کوئی بھی عمل
لیکن 6 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے. اس وقت کی آبادی 6 ارب سے بھی زیادہ ہے. ہندوستان اور پاکستان میں اسٹیشن پہ جائیے تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. آپ ایئرپورٹ پہ جائیے تو ٹکٹ لینے میں، بورڈنگ کرنے میں، سامان لگانے میں ویٹنگ کرنا پڑتا ہے. بازار سے دکان سے کوئی سامان لینے جائیے، ہر جگہ آپ کو بھیڑ ملے گی. پتہ نہیں انسان کا ریلا ہے. دنیا میں انسان کی بڑی تعداد ہو گئی ہے، بڑی تعداد انسانوں کی. اگر انسان کو اپنی موت معلوم ہوتی، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مانے اتنے ہی لوگوں کو موت معلوم ہوتی. کتنے لوگوں 25-30 کم سے کم 30 دن تو لوگ غم مناتے ہیں. ارے فلاں دن تو اس کی باری، ارے فلاں دن تو اس کی باری، فلاں دن تو اس کی باری. اور 6 ارب آبادی کی اگر موت کا فیصلہ معلوم ہو جاتا، کسی دن خوشی نہیں ہوتی، شہنائی نہیں بجتی، ہمیشہ ماتم، ہمیشہ غمگین. ارے بھائی مجھے مرنا ہے، ارے بھائی فلاں کو مرنا ہے. کیونکہ سال کے صرف 365 دن ہوتے ہیں اور دنیا میں تو 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے. کبھی خوشی ہوتی؟ کبھی خوشی نہیں ہوتی، غم ہی غم ہوتا. ارے دور کی بات چھوڑیے کہ آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے. اگر ہم کو پتا چل جائے کہ ہم 10 سال کے بعد مرنے والے ہیں، یقین جانے رکھتے پروردگار کی قسم آج ہی سے مجھے غم لاحق ہو جائے گا. اگر معلوم ہو جائے، فیکٹس معلوم ہو جائے کہ ہمیں 10 سال کے بعد مرنا ہے، آج ہی سے ہم غمگین ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے قریب ہو جائیں گے. سوچیں گے کہ کل مرنا ہے جو آج مر جائیں. اس لیے کہ انتظار کی گھڑی بڑی شدت والی ہوتی ہے. اب انتظار اشد من الموت، انتظار کہا گیا یہ موت سے بھی خطرناک ہے، موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مثال کے طور پر آپ دیتا ہوں، کسی کو ایڈس ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بھینکر بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اب 2-4 سال ٹکے گا. ایڈس کے مریض ہو جاتا ہے 2-4 سال ٹکے گا. کوئی ہیپاٹائٹس، برین ہیمریج، کوئی بڑی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں چند دن کا مہمان ہے، چند سالوں کا سال بھی اگر کہتے ہیں پھر بھی آج ہی سے مرنے لگتا ہے. ارے ہم کو تو مرنا ہے، بچیں گے نہیں، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر نے کیا دیا؟ تو دیکھیں کیسا منظر ہوتا ہے موت کا. اللہ تعالیٰ نے موت کو روپوش کر دیا ہے. کیوں روپوش کر دیا ہے؟ اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے. اگر کسی کو کل موت آنی ہے یا آج موت آنی ہے، ہم بے پرواہ ہیں، پھر بھی ہم سارا کام کریں گے. مارکیٹ جائیں گے، سامان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، کپڑا دھولیں گے، سارے کاروبار کریں گے، آفس جائیں گے، آفس سے باہر سارا کام کریں گے. لیکن اگر آج ہم کو معلوم ہو جائے آج ہماری میت ہے، آج ہمارا جنازہ ہوگا، مرنا ہوگا، سارا کام بند ہو جائے گا. نوکری جائیں گے، نبی کا سامان لائیں گے، مارکیٹ سے کچھ سارا بند ہو جائے گا. لیکن دیکھیں موت کا دن وقفی کیا، ہمارا عمل جاری رہتا ہے. خصوصاً مومن کا عمل تو فائدہ مند ہے، موت سے بے خبر، بلکہ موت کو ذہن میں بیٹھا کر کے کہ کب کس وقت موت آ جانا ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے، نیکی کے راستے پر، نیکی کے راستے پہ ہمیں چلتے رہنا ہے. تو مومن اپنی نظروں میں رکھتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چلا جانا ہے. اگلی زندگی کے لیے ہم تیاری کریں، اگلی زندگی کے لیے کام کریں. اور میرے بھائی یقین کریں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم رب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اندیکھے رب پر جسے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو اللہ کو جنت میں ہم دیکھیں گے. جمعہ کو دیدار ہوگا. آج ہی کے دن پروردگار ہر جنتی کو دیدار کرائے گا، ہر جمعہ کو دیدار کرائے گا. اور اللہ کا دیدار مومن کی سب سے بڑی معراج، اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت اور مومن کی سب سے بڑی خواہش اور اس کی تمنا. اللہ کا دیدار جسے ہم نے دیکھا نہیں، جس نے کائنات بنائی، جس نے ہمیں بنایا، پوری مخلوقات کو بنائی، وہ رب کیسا ہوگا؟ جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے بنایا، جس نے اتنا بڑا سورج لگا دیا، اتنا بڑا سورج لگا دیا، زمین سے بھی وہ سورج بڑا ہے، اس کی تپش ہے، آنے جانے کا سسٹم لگا ہوا. زمین سورج کی روشنی چاند کھینچتا ہے اور چاندنی سے ہم منور ہوتے ہیں، رات سے مستفید ہوتے ہیں. جس نے دن بنایا، راتوں دن کا آنا جانا بنایا، جس نے کائنات کی ساری چیزیں بنائی، وہ رب کیسا ہوگا؟ یہ مومن کی سب سے بڑی معراج ہوتی ہے. مومن اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی تمنا لیے نیکی کے راستے پر دنیا میں چلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت نوازتا ہے اور رب کے دیدار سے وہ جنت میں مشترک ہوگا. تو میرے بھائی جنت ہمارے انتظار میں ہے. رب پر ایمان لانے والے ہیں، رب کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہیں. ہم بس عملی میدان میں آ جائیں
اسوا، آپ کا طریقہ، آپ کا جو اسلوب اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ قرآن جو کہتا، بتلاتا، سمجھاتا، دکھاتا، رہنمائی کرتا، بس اسی کی کیفیت اور اسی کی تصویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہم مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم مومن کو بھی قرآن بن جانا چاہیے۔ ہم مومن کو کیا بننا چاہیے؟ قرآن بننا چاہیے، قرآن کا حرف بن جانا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن جو تصویر پیش کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جو ہمیں جن باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، بس ہم قرآن کی تصویر بن جائے تو ہم محمد رسول اللہ کے محبوب اور آپ کے پیارے متبع فرما بردار بن سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائی، یہ دنیا پرفتن ہو چکی ہے، ہر جگہ برائی، گھر میں، باہر میں، ہر جگہ برائی ہے۔ برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے اور ہمیں جو ہے نیکی کا کام کرنا ہے۔ یہ تو محنت والا کام ہے۔ ایک آدمی برائی سے بچے، ایک آدمی سماج سے لڑ کر کے اچھا کام کرے۔ مثلا اگر کوئی آدمی شرک کے ماحول میں ہے، اس ماحول میں خود کو توحید والا انسان بنانا، یہ قتال، جہاد اور جنگ سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں ہو جہاں پہ غیر مسلم رہتے ہیں، جہاں پہ حکمرانہ ماحول سماج ہے، اس ماحول میں خود کو مسلمان بنانا، 5 وقت کا نمازی بنانا، وہاں پر خود کو اچھا مسلمان بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اگر کاروباری ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، ایسے مارکیٹ میں ہے جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ڈپلیکیٹ سامان کو اچھا کہہ کر کے بیچنا پڑتا ہے، پھٹے پرانے اور جو ہے غلط قسم کے سامانوں کو آپ کو اچھا کہہ کر کے، بہترین کوالٹی کا کہہ کر کے بیچنا پڑتا ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر اس ماحول میں آپ زندگی گزارتے ہیں، وہاں سچ بولنا، سچائی پر چلنا اور اپنے سامان کو سچ بول کر کے بیچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سماج سے، اس ماحول سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو مومن کو ان چیزوں سے لڑائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے زمین سے جھگڑا کرنا ہے، اپنے زمین کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ یقین جانے اگر آپ نے اپنے زمین کو اپنے قابو میں کر لیا تو آپ پہلوان ہو گئے، اور جو پہلوان ہوتا ہے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس کو، اپنے زمین کو، اپنی منمانی طبیعت کو اگر ہم نے اپنے قابو میں کر لیا تو ہم پہلوان ہو گئے۔ اور پہلوان کسی سے ڈرتا ہے؟ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر پہلوان ہو گئے، رستم، سہراب اگر ہو گئے، کوئی نہیں، ہمارے سامنے کیا میکٹیسن کیا ہے، جارج بش کیا ہے، فلاں کیا، کسی سے نہیں ڈرتا تو آپ پہلوان کہلائیں گے۔ سماج سے مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، برائی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور سماج اور سوسائٹی میں غلط افکار و نظریات سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو بہترین زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی نیکی کا کام کیا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اور ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کے بدلے ہماری زندگی کو منور، بہترین اور نورانی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اسلام کی تعلیمات کو بھر دے۔ اے اللہ جب ہم کان سے کچھ سنیں تو اچھی چیز سنیں۔ اے اللہ ہم آنکھ سے کچھ دیکھیں، اچھی چیز کو دیکھیں۔ اے اللہ ہمارے ذہن و دماغ میں اگر خیالات آئے تو اچھے قسم کے خیالات آئے۔ انہیں چند کلمات کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا میں جب تک رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔